تعلیم ضرور سنتے جائیے، کیونکہ تعلیم ایسی چیز ہے، یہ ایک اجتماعی عمل ہے۔ جیسے زمین والوں کو آسمان میں کس طرح تارے چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح چمکتے نظر آتے ہیں جیسے تارے۔ تھوڑا سنیے لیکن سنیے ضرور، تاکہ وہ برکتوں میں آپ کا بھی پورا حصہ آ جائے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معمول کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں، ان میں ایسی برکت ہوتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادیں میں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا سے ایسے حال میں رخصت ہو کہ اخلاص کے ساتھ ایمان رکھتا ہو، اس کی عبادت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، تو ایسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے راضی ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق تعالیٰ شانہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں کسی جگہ عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، مگر وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے واسطے آپس میں محبت رکھتے ہیں، آخر راتوں میں استغفار کرتے ہیں، تو عذاب کو موقوف کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا، جس میں یہ لکھا کہ مسجد میں اکثر اوقات گزارا کرو۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مسجد متقی کا گھر ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس بات کا عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص مسجد میں اکثر رہتا ہے، اس پر رحمت کروں گا، اس کو راحت دوں گا، اور قیامت میں پل صراط کا راستہ آسان کروں گا، اور اپنی رضا نصیب کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ مسجد اللہ کے گھر ہے، اور گھر آنے والے کا اکرام ہوتا ہی ہے، اس لیے اللہ پر ان کا اکرام ضروری ہے جو مسجدوں میں حاضر ہونے والے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص مسجد سے الفت رکھے، حق تعالی شانہ اس سے الفت رکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو جو لوگ قبر تک ساتھ گئے تھے وہ ابھی تک واپس بھی نہیں ہوتے کہ فرشتہ اس سے امتحان لیے آتے ہیں۔ اس وقت اگر وہ مومن ہے تو نماز اس کے سر کے قریب ہوتی ہے، اور زکوٰۃ دائیں جانب، اور روزہ بائیں جانب، اور باقی جتنے بھی بلائی کے کام کیے تھے وہ پاؤں کے جانب ہو جاتے ہیں، اور ہر طرف سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں کہ اس کے قریب تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے دور ہی سے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر خرچ کرنے کی تنگی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز کا حکم فرماتے اور یہ آیت تلاوت فرماتے: جمعہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کا اہتمام کرتے رہیے۔ ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے، روزی تو ہم آپ کو دیں گے، اور بہترین انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے، اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں ہر حال میں اللہ کی حمد کرتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں بھی یہی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی
ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم کون لوگ ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہے وہ لوگ جن کو تجارت مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھے۔ شیخ نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب یہ حضرات چھوٹ جائیں گے تو جہنم سے ایک عنق لمبی گردن ظاہر ہوگی جو لوگوں کو پانتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں 2 چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جو متکبر، بدمزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس طرح چن لے گی جیسا کہ جانور دانہ چگتا ہے۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب میں ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد سربراہ پر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر والوں کو چن کر لے جائے گی۔ اس کے بعد جب تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے تو حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صاحب نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتا کہ میں تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے بھی نہیں کی، تجھے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے کہ نماز میں سستی کرو اور قسم کھانے میں ذرا پرواہ نہ کر، جھوٹی ہو یا سچی ہر قسم کی قسم کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہ چھوڑوں گا اور کبھی قسم نہ کھاؤں گا، سچی ہو یا جھوٹی۔ شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو کبھی نصیحت نہیں کروں گا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے واسطے کرے آخرت میں اس کا کوئی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حق تعالی شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی۔ مجھ سے ارشاد ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملائے اعلی والے یعنی فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا مجھے تو علم نہیں، تو حق تعالی شانہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا جس کی ٹھنڈک سینے کے اندر تک محسوس ہوئی اور اس کی برکت سے تمام عالم مجھ پر منکشف ہو گیا۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں اور ان چیزوں میں جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، اور جماعت کی نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے ثواب میں، اور سردی کے وقت وضو کو اچھی طرح سے کرنے کے فضائل میں، اور ایک نماز کے بعد سے دوسری نماز تک انتظار میں بیٹھے رہنے کی فضیلت میں، اور جو شخص ان کا اہتمام کرے گا بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں تمام دن کے تیرے کام نہ دیا کروں گا۔ جن جن حضرات نے تھوڑا تھوڑا بھی حدیث سن لیا، اللہ پاک ان سب کے گھروں میں برکتیں ہی برکتیں لائے۔ یقیناً یہ جو ہے نا اس سے شیطان دور بھاگتا ہے اور گھر میں برکتیں ہی برکتیں دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر روز تعلیم سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک اللہ پاک کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ 10 منٹ 9 منٹ ہم لوگ اس کو دیتے ہیں، ویسے ہی ہم لوگ موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ کم از کم دن میں ہم لوگ تعلیم ضرور سنیں۔ بہت بڑا عمل ہے، اجتماعی عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، میں اس کا کیا ہی آپ لوگوں کو صفت کروں، بہت بڑا عمل ہے۔ خیر اللہ پاک طلب والوں کو توفیق دیتے ہیں، جن کے دل میں طلب ہوگی اللہ پاک ان کو توفیق دے گا، جس کو اللہ پاک چاہے۔
ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں. کتاب فضائل اعمال، مضمون فضائل نماز. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرہ.